محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا
راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على محمد وآل محمد. ایک اور مل جل کر با آواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. پھر میں ایک مرتبہ کیمپس میں موجود تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلا تاخیر فرش عزا پر تشریف لے آئیں. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج شب شہادت یا وفات مرسل اعظم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی محمد، اور ساتھ ہی ساتھ شب شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی دوامی زندگی کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان راہ خدا میں پیش فرمائی. اور یہی نہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام کی ہر کڑی نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کی حفاظت کے لیے پیش فرمایا ہے. کون سا اسلام؟ نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی رقم کرتے ہیں. سنیں گے کیا ہے اسلام کے حوالے سے رقم کرتے ہیں اسلام کا تعارف. کہتے ہیں کہ اسلام مصطفیٰ کی جلالت کا نام ہے. اسلام مصطفیٰ کی جلالت کا نام ہے. اسلام بو تراب کی قوت کا نام ہے. اسلام بو تراب کی قوت کا نام ہے. اسلام فاطمہ کی طہارت کا نام ہے. اسلام اہل بیت کی عظمت کا نام ہے. اسلام مصطفیٰ کی جلالت کا نام ہے. اسلام بو تراب کی قوت کا نام ہے. اسلام فاطمہ کی طہارت کا نام ہے. اسلام اہل بیت کی عظمت کا نام ہے. اور اسلام دل ہے فاتح بدر و حنین کا. اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا. اسلام دل ہے فاتح بدر و حنین کا. اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا. آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں مولوی محمد حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. چار مصرے کے. اداس رات شفق پھول پھنکڑی شبنم، اداس رات شفق پھول پھنکڑی شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. اداس رات شفق پھول پھنکڑی شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجلس و ماتم کے حوالے کی کربلا میں روضہ شاہ ہدا موجود ہے، کربلا میں روضہ شاہ ہدا موجود ہے. مجلس و ماتم کا بھی سلسلہ موجود ہے.
ارے مجلس و ماتم سے یہ انجام ٹکرانے کا دیکھ، مر گیا صدام ذکر کربلا موجود ہے، مر گیا صدام ذکر کربلا موجود ہے۔ جناب زینب کے حوالے سے کہ زبان نرغے آدھا میں جس گھڑی کھولی، زبان نرغے آدھا میں جس گھڑی کھولی، علی کی لاڈلی بیٹی یزید سے بولی کہ وقار قلب ہوں تصویر پنجتن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں۔ منار صلوات۔ کہ دوستی کا عادت کہ منفرد رحمت یزدان کی سوغات ہیں دوست، ہے پسر چشم بصارت تو کبھی ہاتھ ہے دوست، خوف کھاتے ہیں عدو جنگ میں گر ساتھ ہے دوست، بس بہادر ہی نہیں صاحب کردار بھی ہو، کتنا اچھا ہے اگر دوست عزادار بھی ہو، ایوہ الناس بڑھاپے کا سہارا ہے دوست، شمع ظلمت میں امیدوں کا ستارہ ہے دوست، شمع ظلمت میں امیدوں کا ستارہ ہے دوست، مثل سونا ہے اگر بھائی تو ہیرا ہے دوست، ارے دوستی بڑھ کے کلیجے سے لگا لیتی ہے، رشتہ داری بھی جہاں ہاتھ چھڑا لیتی ہے، رشتہ داری بھی جہاں ہاتھ چھڑا لیتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ تھے مولوی محمد حسین صاحب۔ اب میں اگلے مدح خواں کو آواز دینے کے لیے ایک مطلع اور 2 سے 3 اشعار کا سہارا لیتا ہوں۔ شاعر کیا خوب انداز میں رقم کرتا ہے کہ علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، اور علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے، علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے، حسد کی آگ میں شیر خدا سے جلنے لگے، حسد کی آگ میں شیر خدا سے جلنے لگے، اور کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے، اور کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے لگے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے لگے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے لگے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں مولانا محمد اسد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات با آواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے مسدس کے کچھ بند کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی، بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی، برسنے والا ہے اب ظلم و جور کا پانی، ستم کے موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کے نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھڑ، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، علی کی دیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں صوبے شام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں صوبے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں،
कछाड़ छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिल हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरी जंग पर फिदा बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी, मैं हद्दे सब्र में था कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है, मारा गया इस तरह जो लश्कर का नमूदार, चेहरे से उड़े रंग वो घबरा गए कुफ़ार, हजरत ने डपट कर ये कहा फौज बदअतवार, बढ़ता नहीं तुम में से कोई खैज के तलवार, अरे सरदार के मरने का तुम्हें दर्द नहीं है, क्या इतने जवानों में कोई मर्द नहीं है, सरदार के मरने का तुम्हें दर्द नहीं है, क्या इतने जवानों में कोई मर्द नहीं है। बाबा से बुलंद नारे सलवात। मौलाना मोहम्मद हसन साहब उस मंज़र को आपकी खिदमत में पेश फरमा रहे थे कि जब वारिस हुसैन और ज़हरा का लख्त जिगर हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जब ज़हूर फरमाएंगे क्या आलम रहेगा, उसका एक मंज़र आपने मौलाना मोहम्मद हसन साहब से सुना। शायर क्या खूब अंदाज में उसी मंज़र को रक़्म फरमाता है। शायर कहता है कि जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, वो मौजज़ा होगा कि जहाँ याद करेगा, जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा। तीसरे और चौथे मिसरे पर ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। शायर कहता है कि जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, वो मौजज़ा होगा कि जहाँ याद करेगा, और पहले वो तेरे कातिल को तहे तेग करेगा, पहले वो तेरे कातिल को तहे तेग करेगा, फिर खुद वो तेरे रोज़े की बुनियाद रखेगा, फिर खुद वो तेरे रोज़े की बुनियाद रखेगा। आइए हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना मोहम्मद हसन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मंजूम नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ। आप हजरात मिलजुल कर बाआवाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ। एक मनक़बत के चंद अशार तमादों की नज़र करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, एक और बाआवाज़ बुलंद नारे सलात। है नबी से मोहब्बत का दावा जिसे, उनकी औलाद से दुश्मनी छोड़ दे, गर शफाअत पैगंबर से दरकार है, उनके अग़ियार की दोस्ती छोड़ दे, गर शफाअत पैगंबर से दरकार है, उनके अग़ियार की दोस्ती छोड़ दे। दीन हक़ को ज़रूरत जो सच्चों की थी, सर से बांधे कफन न गए पंजतन। दीन हक़ को ज़रूरत जो सच्चों की थी, सर से बांधे कफन न गए पंजतन। ऐसे सच्चों की तकज़ीब करता हो जो, चाहिए उसको दीने नबी छोड़ दे। ऐसे सच्चों की तकज़ीब करता हो जो, चाहिए उसको दीने नबी छोड़ दे। और अपने रब से बज़ाहिर तो डरता है तू, लंबी लंबी नमाज़ें भी पढ़ता है तू। अपने रब से बज़ाहिर तो डरता है तू,
لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، اور خامی نہیں تجھ میں کوئی بڑی، خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے، اور خامی نہیں تجھ میں کوئی بڑی، خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے۔ تو نے بخن کہا مرحبا مرحبا کہہ دیا تھا، تو پھر ایسے پھر کیوں گیا؟ تو نے بخن کہا مرحبا مرحبا کہہ دیا تھا، تو پھر ایسے پھر کیوں گیا؟ جو کہا کر اسے پھر نباہ بھی کر، گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے۔ جو کہا کر اسے پھر نباہ بھی کر، گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے۔ باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ لیجیے حضرات، اب صرف آخری پیش خان اور مدح خان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ایک مطلع اور 3 سے 4 اشعار کا میں سہارا لیتا ہوں۔ اس سے پہلے جو پیچھے مومنین تشریف فرما ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ افراد آگے تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ آ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاعر کہتا ہے کہ علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، حسین جنگ میں ہیں صبر کو سنبھالے ہوئے۔ علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، حسین جنگ میں ہیں صبر کو سنبھالے ہوئے، اور چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے، وہ سارے شیر ہیں زینب تمہارے پالے ہوئے۔ چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے، وہ سارے شیر ہیں زینب تمہارے پالے ہوئے، اور غضب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس، غضب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس، کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے، کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے، اور وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین، وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین، جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے لالے ہوئے، وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین، جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے لالے ہوئے، اور خود اپنے وقت کے حیدر ہے سید سجاد، خود اپنے وقت کے حیدر ہے سید سجاد، اسیر ہو کے بھی ہیں مورچہ سنبھالے ہوئے، اسیر ہو کے بھی ہیں مورچہ سنبھالے ہوئے، اور حسین والے جو ہنس ہنس کے جان دیتے ہیں، حسین والے جو ہنس ہنس کے جان دیتے ہیں، یہ راستے علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے، حسین والے جو ہنس ہنس کے جان دیتے ہیں، یہ راستے علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں مولانا نقی عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر خدمت ہے، مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ بس غم شاہ کو سینے سے لگا رکھا ہے، بس غم شاہ کو سینے سے لگا رکھا ہے، ہم نے
اس دل کو عزاخانہ بنا رکھا ہے، ہم نے اس دل کو عزاخانہ بنا رکھا ہے، کیوں نہ مرقد میں میرے حسن کی تعریف رہے، کیوں نہ مرقد میں میرے حسن کی تعریف رہے، میرے تن پہ کفن کرب و بلا رکھا ہے، میرے تن پہ کفن کرب و بلا رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر۔ میرے تن پہ کفن کرب و بلا رکھا ہے، کربلا والوں نے ان آنکھوں میں آنسو دے کر، کربلا والوں نے ان آنکھوں میں آنسو دے کر ہم مریضوں کے لیے آب شفا رکھا ہے، ہم مریضوں کے لیے آب شفا رکھا ہے، مدح کرتے ہوئے ملتا ہے عزا کا بھی ثواب، مدح کرتے ہوئے ملتا ہے عزا کا بھی ثواب، اجر مداح کا حق نے دو گنا رکھا ہے، اجر مداح کا حق نے دو گنا رکھا ہے۔ مختصر فرمائیں کہ عشق مولا کا ہے احرام شفیع اپنا کفن، عشق مولا کا ہے احرام شفیع اپنا کفن، زندگی کو اسی پردے میں چھپا رکھا ہے، زندگی کو اسی پردے میں چھپا رکھا ہے، ہم نے اس دل کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرات یہ تھے جناب مولانا نقی عباس صاحب متعلم جامعہ امامیہ طنز المکاتب۔ اب صرف 4 مصروں کا سہارا لیتے ہوئے میں خطیب و ذاکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب آصف جلال بجنوروی رقم کرتے ہیں کہ ممبروں سے حب آل مصطفیٰ بانٹی گئی، ممبروں سے حب آل مصطفیٰ بانٹی گئی، مجلسوں ماتم میں روحانی فضا بانٹی گئی، مجلسوں ماتم میں روحانی فضا بانٹی گئی، ممبروں سے حب آل مصطفیٰ بانٹی گئی، مجلسوں ماتم میں روحانی فضا بانٹی گئی، اور شام میں وہ پہلی مجلس جو بپا زینب نے کی، شام میں وہ پہلی مجلس جو بپا زینب نے کی، یہ وہ مجلس تھی کہ جس میں کربلا بانٹی گئی، شام میں وہ پہلی مجلس جو بپا زینب نے کی، یہ وہ مجلس تھی کہ جس میں کربلا بانٹی گئی۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے حاضر ہوتا ہوں ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے تمام طلاب تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔
آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بیٹا، جو خالی جگہ ہے بچ کے بھر دیجیے، ہے نا، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں تھوڑا سا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید مظفر حسین ابن نادر حسین، سیدہ جہاں آرا بیگم بنت عباس حسن مرحوم، سید مظہر آغا، سید رئیس آغا، سید یونس آغا ابن من آغا مرحوم کو ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات پڑھیں۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہم السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہم السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہو تو اتنی بلند صلوات پڑھ لیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام اور ہمارے مستقبل کے اکابرین اور افاضل حضرات جو یہاں فرش اضافہ تشریف فرما ہیں، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے۔ اب کسی آیت کی تفہیم کے لیے جو علماء علم بیان نے طریقے اختیار کیے اور طریقے بیان کیے، ان میں 3 طریقے جو بہت زیادہ رائج ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کسی شے کی تفہیم کی جائے تو پہلا مرحلہ آتا ہے نقش، دوسرا مرحلہ ہے لفظ اور تیسرا مرحلہ ہے معنی۔ یہ 3 مرحلے اس لیے آتے ہیں کہ متکلم نے جو کلام کیا ہے سامع اس کے وہی معنی اخذ کر رہا ہے یا نہیں جو متکلم مراد لے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، نقش کہتے ہیں اسے جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اور لفظ وہ ہے کہ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان کے دہن سے جو آوازیں اچھل کر باہر نکلتی ہیں وہ لفظوں میں ڈھل جاتی ہیں۔ تو اختلاف نہ نقش پہ ہوتا ہے
اختلاف نہ لفظ پہ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے معنی پر. یعنی جو تیسرا مرحلہ ہے وہاں سے اختلاف کا آغاز ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے سطح ذہن کے اعتبار سے معنی اخذ کرتا ہے. ممکن ہے کہ جب میں کلام کر رہا ہوں تو میں جو لفظ جن معنی میں استعمال کر رہا ہوں ہر شخص ان معنی کو مراد نہ لے، بلکہ ہر انسان اپنے سطح ذہن کے اعتبار سے اس کے معنی مراد لے. مثلا لفظ عالم میں نے ممبر سے استعمال کیا. اب عین ممکن ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت سے طلبہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ عالم سے مراد کوئی شخص ہے جس کا نام عالم ہے، یعنی یہ عالم اس میں ذاتی ہے. اور عین ممکن ہے کہ طلبہ سمجھیں کہ یہ اس میں صفاتی ہے، کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے اور انہی نے اس لفظ کے ذریعے سے اس کو مراد لیا ہے. تو دیکھیے لفظ ایک تھا اور اختلاف شروع ہو گیا. کسی نے اس میں ذاتی سمجھا اور کسی نے اس میں صفاتی سمجھا. یا اسی طرح سے جیسے جیسے آپ کی سطح ذہن بلند ہوتی ہے ویسے ویسے معنی بدلتے جاتے ہیں لفظوں کے. مثلا اسی ایک لفظ کو عالم کو لے لیجیے آپ، اگر کسی دیہاتی سے پوچھئے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو وہ دیہات کا رہنے والا بتائے گا کہ ہماری مسجد میں جو مولانا صاحب بیٹھ کر بچوں کو بغدادی قاعدہ پڑھاتے ہیں وہ عالم ہیں. توجہ ہے، ایک دیہاتی کے نزدیک مسجد میں بغدادی قاعدہ پڑھانے والا انسان عالم ہے. لیکن اگر آپ دیہات سے باہر آئیے اور جب دیہات سے باہر نکلیں گے کسی قصبے میں آئیے، اس قصبے کے رہنے والے سے پوچھئے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو وہ بتائے گا کہ جو ہمارے ہاں پیش نماز ہیں، مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ عالم ہیں. توجہ رہے، دیکھیے لفظ ایک تھا عالم، اس نے مراد لیا بغدادی قاعدہ پڑھانے والا، اس نے مراد لیا امامت کے فرائض انجام دینے والا. اب جو امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے، آپ قصبے سے شہر کی طرف آئیے اور شہر والوں سے پوچھ لیے کہ آپ عالم کسے کہتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ عالم ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جو کسی عربی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو. توجہ ہے، دیکھیے لفظ ایک ہے، معنی بدلتے جا رہے ہیں. ایک نے کہا بغدادی قاعدہ پڑھانے والا عالم ہے، دوسرے نے کہا امامت کرنے والا عالم ہے، تیسرے نے کہا کہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو وہ عالم ہے. اب آئیے مدرسے میں آ گئے ہم، تنظیم المکاتب کے آپ اساتذہ سے پوچھئے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو ان کے نزدیک اسی لفظ کے معنی بدل جائیں گے. یہ کہیں گے کہ عالم تو وہ علماء ہیں، وہ افاضل ہیں کہ جو نجف اشرف میں، مشہد مقدس میں، ہمارے حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر درس و تدریس دیتے ہیں اور ہمیں اس لائق بناتے ہیں کہ ہم یہاں آ کے درس و تدریس کے فرائض انجام دیں. توجہ ہے، دیکھیے لفظ ایک ہے، ابھی معنی بدلتے جائیں گے. اب آپ پہنچ جائیے حوزہ علمیہ میں، نجف اشرف یا مشہد مقدس، وہاں جا کے پوچھئے کہ قبلہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا ہے کہ عالم آپ لوگ ہیں، تو کیا عالم آپ ہیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم عالم نہیں ہیں. پھر عالم کون ہے؟ کہ عالم تو مجتہد کو کہتے ہیں. توجہ رہے، دیکھیے لفظ ایک ہے، جیسے جیسے سطح ذہن بلند ہو رہی ہے ویسے ویسے معنی بدل رہے ہیں. تو کیا کہا کہ مجتہد کو عالم کہتے ہیں. آپ مجتہد سے پوچھئے کہ آپ عالم ہیں، کہ نہیں، جامع الشرائط مجتہد عالم ہے جس کے درس خارج میں جا کر ہم اس لائق بنے کہ ہم طلباء کو بیٹھ کر درس و تدریس دے رہے ہیں. اب جامع الشرائط مجتہد جسے آپ عالم دورہ کہتے ہیں، آپ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مزدل علی سے پوچھئے کہ عالم آپ ہیں، وہ کہیں گے عالم میں نہیں ہوں. توجہ رہے، بغدادی قاعدے سے لفظ عالم کا سفر شروع ہوا اور ہم آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی تک پہنچ گئے. تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کہیں گے کہ عالم حقیقی تو اہل بیت علیہ السلام ہیں. توجہ ہے نا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو آپ نے دیکھا لفظ ایک تھا، معنی بدلتے چلے گئے. کب؟ جیسے جیسے علم بڑھا، جیسے جیسے شعور بڑھا، جیسے جیسے ادراک بڑھا، ویسے ویسے لفظ کے معنی روشن ہوتے چلے گئے، تبدیل ہوتے چلے گئے. لفظ ایک رہا مگر معنی بدل گئے. تو عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے کہا کہ ہم نے ہر شے کا احصا،
امام مبین میں کیا ہے۔ اب یہ امام مبین کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہماری سمجھ میں یہ آیت نہیں آئی۔ کون سی آیت؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس میں کیا ایسا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ تو کہنے لگے کہ یہ لفظ امام مبین سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اختلاف جو ہوتا ہے معنی سے ہوتا ہے، ہر شخص اپنے شعور اپنی فکر کے اعتبار سے معنی مراد لیتا ہے، تو انہی نے اپنے اپنے اعتبار سے معنی مراد لیے اور کہا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو تو تم سب خانہ کعبہ میں مجتمع ہو جاؤ تو ہم اس کے معنی بیان کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا کہا انہی نے آ کر کہ اللہ کے رسول ہم یہ آیت نہیں سمجھ سکے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب مبشرہ میں جن کے نام شامل ہیں، اصحاب کبار کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آیت نہیں سمجھ پائے۔ تو عزیزان محترم، جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایک آیت نہ سمجھ سکے، وہ وفات پیغمبر کے بعد پورا قرآن کیا سمجھیں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، صلوات بلند ترین پڑھیے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ صلوات کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ جب ہم لوگ طالب علم تھے، آپ لوگوں کی طرح ابھی بھی طالب علم ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے، جس طرح سے یہ بچے بیٹھے ہوئے ٹوپیاں لگائے ہوئے، سلطان مدارس میں عشرہ ہوتا ہے، ہم لوگ بیٹھتے تھے تو سارے بچے جمع ہو کے سارا زور ہم لوگوں کا صلوات پہ ہوتا تھا کہ جب صلوات ہو تو سب لوگ مل کے بلند صلوات پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی امید کرتا ہوں، میں اپنا ماضی اپنا بچپن دیکھنا چاہتا ہوں، بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم متوجہ رہے میری طرف، کیا کہا کہ ہم یہ آیت نہیں سمجھ پائے۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ خانہ کعبہ میں آئیے۔ اب اجازت دے تو عرض کروں، کیونکہ مسئلہ تھا مولود کعبہ کا، انتخاب ہوا کعبے کا، اور پیغمبر اسلام آئے، نماز فجر ہوئی، اور نماز فجر ہونے کے بعد اب پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا اور کہا ایھا الناس النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی العالم عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ، النظر فی المصحف عبادہ۔ ابھی پیغمبر اسلام یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ هو التوریت۔ پیغمبر نے کہا لا، نہیں، اجلس، بیٹھ جاؤ، اس کو بیٹھا دیا۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ هو الزبور۔ پیغمبر نے کہا لا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد پھر ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ هو الانجیل۔ پیغمبر نے کہا لا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا فانتظروا، انتظار کرو۔ بہت توجہ زانے محترم، کیا کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ امام مبین کا۔ یہ لوگ درمیان میں سوالات کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر کو جلال آ گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جو تصویر ہو، وہ جلال کے عالم میں فرماتے ہیں کہ خبردار اب کوئی سوال نہیں کرے گا۔ سوال جس کو کرنا ہے خطبہ تمام ہونے کے بعد کرے، جتنے چاہے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن درمیان میں اب کوئی سوال نہ کرے۔ فانتظروا، انتظار کرو۔ کس کا انتظار کرو؟ امام مبین کا۔ توجہ ہے نا، آج ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمانہ اعتراض کرتا ہے کہ صاحب لیجئے، یہ لوگ تو امام کا انتظار کر رہے ہیں، بدعتی ہیں یہ۔ اب عزیزان محترم، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول نے کہا فانتظروا، انتظار کرو، تو کون کون انتظار کر رہا تھا؟ سارے صحابہ انتظار کر رہے تھے،
بھئی وہاں تنظیم المکاتب کے طلبہ تو نہیں تھے، وہاں سلطان مدارس کے طلبہ تو نہیں تھے، وہ تو مکے اور مدینہ کے معزز لوگ تھے جو انتظار کر رہے تھے. تو اصحاب تھے انتظار کر رہے تھے، اور رسول تھے جو انتظار کرا رہے تھے، اور آواز غیب آ رہی تھی انی معکم من المنتظرین، آج میں بھی تمہارے ساتھ اس انتظار میں شامل ہوں. تو گویا اللہ بھی انتظار میں شامل تھا. تو معلوم ہوا کہ امام کا انتظار کرنا سنت الہی بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب عزیزان محترم پیغمبر اسلام کا خطبہ جاری ہے اور سارا مجمع پیغمبر اسلام کی طرف دیکھ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے اچانک مجمع کا رخ موڑ دیا اور کہا انظروا، ادھر دیکھو. باب حرم کی طرف سب کے چہرے مڑ گئے، اور اب جو باب حرم واہ ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رئیس قریش، سردار بطھا، بیضۃ البلد، نکاح خان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب کے فرزند غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا هو الامام الذی احصى اللہ فی کل شیء، دیکھو وہ ہے امام جس کے اندر اللہ نے ہر شے کا احصا قرار دیا ہے. اور اب عزیزان محترم پیغمبر اسلام کیا چاہتے تھے؟ دیکھیں کہ اگر ان کی زندگی میں یا ان کے بعد لوگوں کی نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹیں تو علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جا کے ٹھہر جائیں. یا میں یہ عرض کروں شاعرانہ زبان میں کہ پیغمبر اسلام نے اس مرحلے پر جو منظر پیش کیا وہ یہ تھا کہ گویا مقطع نبوت غروب ہو رہا تھا اور مطلع امامت طلوع ہو رہا تھا. پیغمبر بتا رہے تھے کہ میرے بعد تمہیں جس کی طرف دیکھنا ہے اسے پہچان لو. اور علی قریب آ گئے. اب جب علی قریب آئے تو راوی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اور قریب بلایا، اتنا قریب کہ شانے سے شانہ پیغمبر اسلام سے مس ہونے لگا، ٹچ ہونے لگا، اتنا قریب علی آ گئے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، میں نے تم سے کہا تھا النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو یاد رکھنا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر کہا کہ میں نے کہا تھا النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو یاد رکھنا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر فرمایا میں نے کہا تھا النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ یا علی مثلو کا کمثل القرآن، اے علی تمہاری مثال قرآن کے جیسی ہے، جیسے قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، کہ ویسے ہی علی کا ذکر کرنا عبادت، ذکر سننا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. توجہ چاہتا ہوں دیکھیں. پھر فرمایا میں نے کہا تھا النظر الی الوالد عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ، والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو فرمایا انا والی باباہ فی ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. بھئی توجہ زان محترم، اب زمانہ کہتا ہے ہم سے کہ صاحب آپ لوگ ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں علی کا ذکر، محفلوں میں علی کا ذکر، ممبر سے علی کا ذکر، محراب سے علی کا ذکر، ہر لمحہ ہر وقت علی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ پیغمبر نے کیا کہا؟ علی امت کے باپ ہیں. تو علی ہمارے باپ ہیں. الحمدللہ ہمارا باپ وہ ہے کہ تاریخ کے کسی بھی موڑ پر جس نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ نہیں کیا. توجہ ہے نا، جو افتخار کا سبب بنا. تو ہم کیوں نہ اپنے باپ کا ذکر کریں، ممبروں سے ذکر نہ کریں، محراموں سے ذکر نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ ہر جگہ سے ہر وہ شخص اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے جس کا باپ قابل افتخار ہو، اور باپ کے ذکر سے وہ گھبراتے ہیں کہ جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہوتا.
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب عزیزان محترم یہاں ٹھہر کر ایک جملہ اور کہہ دوں کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے، سورہ یاسین. توجہ نا علماء، افاضل، طلباء، اساتذہ یہاں موجود ہیں، سب کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے کہ جو یاسین کے نام سے جانا جاتا ہے. اور جب کسی کی روح قفس عنصری سے پرواز نہ کر رہی ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ لاؤ یاسین سناؤ اس کو، یاسین پڑھو، اس کی موت آسان ہو جائے گی. اب آپ سمجھے کہ یاسین آخر وقت کیوں سنایا جاتا ہے؟ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں علی کی امامت کا ذکر ہے. اور اب آپ غور کریے، سورہ یاسین کی یہ 12ویں آیت ہے. آپ کے پاس موبائل موجود ہیں، دیکھیے سورہ یاسین کھول کر. یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے جس میں علی کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک علی کی امامت کا اعلان نہیں، 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے. اور عزیزان محترم میں کہوں گا اے میرے پروردگار، یہ سورہ یاسین میں علی کی امامت کیوں رکھی؟ کسی اور سورے میں رکھ دیتا، لیکن نہیں، سورہ یاسین ہی میں رکھی. وجہ کیا ہے؟ اب علماء سے، افاضل سے پوچھئے کہ وجہ کیا ہے. تمام علماء اور افاضل بتائیں گے کہ یہ وہ سورہ ہے، سورہ یاسین، جسے قرآن کا قلب قرار دیا گیا ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اس پہ تمام فرقے متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورے کو قرآن کا دل قرار دیا ہے. تو اللہ نے علی کی امامت کو کہاں رکھا؟ قرآن کے دل میں رکھا، اور بتا دیا کہ دیکھو جب قرآن کا دل علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو مومن کا دل کیسے علی کی امامت سے خالی رہ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عرض کروں کہ اگر علی کی امامت قرآن میں آئی تو قرآن مکمل ہوا، علی کی ولایت غدیر میں آئی تو دین مکمل ہوا، علی خود کعبے میں آئے تو کعبہ قبلہ بن گیا. توجہ ہے نا؟ تو یہ ہے علی. اب آئیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں کیا ہوا ہے. ہر شے کا احصا امام مبین میں ہے، یعنی ہر شے کا علم امام مبین کو ہے. تو اے میرے پروردگار، ہم کیسے پہچانیں کون سا امام تیرا بنایا ہوا ہے اور کون سا امام بندوں کا بنایا ہوا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ محشر کے میدان میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. توجہ ہے نا؟ تو اے میرے پروردگار، امام کے ساتھ بلائے گا تو ہمیں کون سے امام کے ساتھ آنا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا امام وہ ہے جسے تو نے بنایا ہے اور کون سا امام وہ ہے جسے لوگوں نے بنایا ہے؟ کہ پھر پڑھو سورہ بقرہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. کہ ہم نے، اے میرے حبیب، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور ابراہیم اس امتحان میں مبتلا ہوئے، اور جب وہ امتحان کی ابتلا میں مبتلا ہوئے تو فاتمہن، وہ کامیاب بھی ہو گئے. اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. کیا کہا؟ کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، لوگ تمہیں امام نہیں بنائیں گے. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا، ہم بنائیں گے امام. تو اللہ نے ابراہیم کو امامت عطا کی. جیسے امامت عطا کی
تو کہنے لگے قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار کیا میری ذریت میں امامت کے سلسلے کو جاری نہ کرے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا یقیناً تمہاری ذریت میں امامت جاری کریں گے، مگر وہ امام نہیں ہو سکتے جو ظالم ہوں گے۔ ظالم کون لوگ ہیں؟ جو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نفس پر اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ نفس پر ظلم کرنا ہے، یعنی گنہگار بھی ظالم ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ گنہگار امام نہیں ہو سکتا، یعنی جو ظالم ہے وہ تو ہے ہی، جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا وہ بھی ظالم ہو گیا، گنہگار ہو گیا، تو گنہگار ہو گیا تو امام نہیں بن سکتا۔ تو امام کون بنے گا؟ جو محفوظ عن الخطا ہو، جو منصوص من اللہ ہو۔ توجہ ہے نا، یہ امام ہوں گے، ان کی پہچان اللہ نے بتا دی۔ اب عزیزان محترم میں پوچھوں گا، اے میرے پروردگار کیا تیرے اختیار میں صرف منصب امامت ہے؟ تو نے اعلان کیا سورہ بقرہ میں کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، تو کیا صرف امام تو بناتا ہے؟ کچھ منصب ایسے بھی ہیں جو ہم بندوں کے اختیار میں ہیں، آواز قدرت آئی نہیں۔ سنو ہمارے اختیارات کیا کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے انہیں اپنے حکم سے پیشوا بنایا، ہادی بنایا، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ ہادی ہم بناتے ہیں، پیشوا ہم بناتے ہیں، اور اس سے پہلے والی آیت میں کیا بتایا؟ امام ہم بناتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ امام بناتا ہے، اللہ ہادی بناتا ہے، اللہ پیشوا بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آدم کی بات آئی تو کیا کہا کہ ہم نے آدم کو روئے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، ہادی بھی اللہ بناتا ہے، پیشوا بھی اللہ بناتا ہے۔ پھر سورہ سعد میں کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے داؤد کو روئے زمین پر خلافت عطا کی، یعنی پھر دہرایا اس سبق کو کہ خلیفہ ہم ہی بناتے ہیں۔ بہت توجہ۔ اچھا ہے میرے پروردگار اور کیا بناتا ہے؟ کب پڑھو سورہ فرقان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کیا کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا جانشین بنایا، یعنی کہ جانشین پیغمبر بھی اللہ بناتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سورہ طٰہٰ میں پھر موسیٰ نے فیصلہ کن مرحلے پہ کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہا میرے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا جانشین بنا دے۔ تو موسیٰ نے اللہ سے درخواست کر کے بتا دیا کہ جانشین بنانے کی پاور طاقت انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا، تو پھر کون بنائے گا؟ اللہ نے پھر کہا سورہ احزاب میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خبردار ہمارے اصول بدلتے نہیں ہیں، ہمارے اصول تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب اصول تبدیل نہیں ہوتے اور اعلان کر دیا اس نے کہ ہادی ہم بنائیں گے، پیشوا ہم بنائیں گے، رہنما ہم بنائیں گے، خلیفہ ہم بنائیں گے، امام ہم بنائیں گے، جانشین پیغمبر ہم بنائیں گے، تو میں دستے ادب جوڑ کر امت مسلمہ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے پھر کس بنیاد پر خلیفہ بنا لیا؟ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ پھر کس بنیاد پر تم نے خلیفہ بنایا؟ اچھا چلیں بنا بھی لیا، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنی اپنی مرضی ہے۔ انسان چاہے تو جہنم میں چلا جائے، انسان چاہے جنت میں چلا جائے، راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ جنت میں جانے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، جہنم میں جانے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن جس کی مرضی وہ اپنی مرضی سے اپنے جیسا منتخب کر لے،
اور جس کی مرضی وہ اسے مانے جسے اللہ نے بنایا ہے، حصار امامت میں رکھا ہے، حصار عصمت میں رکھا ہے، حصار ولایت میں رکھا ہے۔ اب عزیزان محترم، میں صرف مسلمانوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے عزیزوں، ہمیں اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ آپ نے خلیفہ بنا لیا، توجہ چاہتا ہوں، بنا لیا کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنے اختیار سے اپنے لیے خلیفہ بنا لیا، لیکن جب خلیفہ بنا لیا ہے تو آؤ ذرا سا اتنا ضرور دیکھ لیں کہ یہ قرآن کے میزان پہ کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا کہ قرآن نے جو میزان دیا ہے، قرآن نے جو معیار دیا ہے، قرآن نے جو اسٹیٹس دیا ہے، اس اسٹیٹس پہ یہ کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ اب اس کے لیے آئیے سورہ بقرہ پڑھیے آپ۔ اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی کہ جناب شموئیل اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ان کے پاس ان کی امت آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے جانشین کا اعلان کر دیجئے۔ بھئی توجہ فرمائیے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا عزیزان محترم مسلمانوں سے کہ شموئیل کی قوم کو ہزاروں سال پہلے معلوم تھا کہ جانشین رسول رسول نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ کون جانشین بناتا ہے۔ بہت توجہ اپنے تمام سننے والوں کی چاہتا ہوں۔ اب عزیزان محترم، روایت کہتی ہے، قرآن کی آیتیں کہتی ہیں، سورہ بقرہ میں پورا واقعہ موجود ہے، کیا کہ جناب شموئیل کے پاس جب قوم آئی تو شموئیل نے کہا دیکھو مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنا جانشین بناؤں، ہاں میں تمہاری طرف سے اللہ تک یہ پیغام پہنچا دوں گا، وحی کا فرشتہ آئے گا، اس کا پیغام جب ادھر سے آ جائے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ کچھ دن کے بعد قوم والے پھر آئے کہ شموئیل ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ایک خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے جانشین کا اعلان کر دیں، اپنا جانشین منتخب کر دیں، لہذا ہم آپ سے درخواست کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ نے اس پر کیا اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، وحی کے فرشتے نے کیا پیغام دیا کہ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ شموئیل نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے۔ کہ کیا پیغام آیا؟ اس نے میرے جانشین کا انتخاب کر دیا ہے۔ پوری توجہ اپنے تمام سننے والوں کی۔ کہا اچھا جانشین کا انتخاب کر دیا ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ کہا نہیں، یہ الہی نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کا اعلان بند کمرے میں نہیں ہوتا، کھلے میدان میں ہوتا ہے۔ ہم تمہیں میدان میں اللہ کا پیغام سنائیں گے۔ اور عزیزان محترم شموئیل پوری قوم کو لے کر میدان میں آ گئے تو معلوم ہوا کہ اللہ جسے نمائندہ بناتا ہے وہ سقیفہ کے بند کمروں میں نہیں، غدیر کے میدان میں بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اچھا میں یہ عرض کروں کہ مدرسوں میں کہیں بھی نعرے لگانے پہ کوئی پابندی نہیں بیٹا، آپ لوگ نعرہ لگا سکتے ہیں، نعرہ ہماری پہچان ہے، علی کا نعرہ۔ ہاں جیو، ہاں پوری طاقت سے لگائیے۔ دیکھیے ابھی نہیں حق ادا نہیں ہوا، تنظیم المکاتب کے اس بانیان تنظیم المکاتب حال سے جو نعرہ اٹھے اور وہ مولا کی بارگاہ تک نجف تک جائے تو لطف نعرے کا نا۔ اب میں خود نعرہ لگاؤں گا اور آپ سب اس کا جواب دیں گے پوری طاقت کے ساتھ۔ نعرہ حیدری، پوری طاقت سے آخری آدمی تک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ نعرے تو ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے نا۔ اور عزیزان محترم بس دو جملے سن لیجئے، بات آ گئی تو نعروں کی،
کہ نعروں کے بغیر تو جنگیں نہیں چلتی، مجلسیں کیا ہیں؟ بھائی توجہ دیکھیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کو. میں ایک منظر یاد دلاتا ہوں. آپ میرے ساتھ جنگ بدر میں آئیے، اور جنگ بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، لشکر کفار، لشکر اسلام. لشکر اسلام کی تعداد ہے 750 اور لشکر کفار کی تعداد ہے 3000، 3 گنا سے بھی زیادہ. بس جنگ ہونے والی ہے. جیسے ہی جنگ کا آغاز ہونا تھا، لشکر کفار سے ایک نعرہ بلند ہوا، ان لنا عزا لا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے. جیسے ہی نعرہ مسلمانوں نے سنا، ان کے پاؤں اکھڑنے لگے میدان جنگ میں، لشکر منتشر ہونے لگا. اس نعرے کا اتنا خوف طاری ہوا لشکر اسلام پر. کیوں؟ کیونکہ ابھی بیچاروں کو مسلمان ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 10 سال مکے کے اور 3 سال مدینے کے، 13 سال کل ہوئے ہیں. 14 سال میں تو یوں بھی بچہ بالغ ہوتا ہے. بے توجہ ہے. ابھی تو نابالغ اسلام تھا اور نابالغ یہ مسلمان تھے بیچارے. ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اس نعرے سے، ان لنا عزا لا عزا لکم. بخالی یہ نعرہ لگا. جیسے ہی اس نعرے سے لشکر اسلام خوف زدہ ہوا، مولا کائنات نے محسوس کر لیا، سردار لشکر تھے، فوراً ایک آدمی کو بلایا اور کہا جاؤ رسول کو بتاؤ جا کے کہ لشکر کفار نے ایک نعرہ بلند کیا ہے، اس سے ہمارے لشکر میں انتشار پھیل رہا ہے. وہ دوڑتا ہوا پیغمبر اسلام کے پاس گیا. پیغمبر اسلام عریش پہ بیٹھے ہوئے تھے. سپہ سالار لشکر عریش پہ بیٹھتا تھا، بلندی ہوتی تھی ایک، اور اس بلندی پہ بیٹھ کے پوری جنگ کا معائنہ کرتا تھا کہ میمنہ میں کیا ہو رہا ہے، میسرہ میں کیا ہو رہا ہے، قلب لشکر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہیں سے ڈائریکشن، وہیں سے ہدایات جاری کرتا رہتا تھا کہ جنگ ایسے کرو، ایسے کرو، ادھر بڑھو، ادھر حملہ کرو، ادھر خالی ہے، اس طرف جاؤ. تو یہ کون کرتا تھا؟ سپہ سالار لشکر. اور وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عزیزان محترم، پیغمبر اسلام عریش پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوڑتا وہ شخص آیا کہ یا رسول اللہ، کفار نے ایک نعرہ بلند کیا ہے، لشکر میں ابتری پھیل گئی ہے. کیا نعرہ ہے؟ کہ ان لنا عزا لا عزا لکم. انہی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس عزا ہے، طاقت کا بت، جس کی وجہ سے لشکر اسلام خوف زدہ ہو گیا ہے، کیونکہ سارے بت پرست ہیں. ان کو بھی تو یہ معلوم ہے نا کہ طاقت کا بت عزا ہے، تو یہ گھبرا رہے ہیں کہ ان کے پاس 3 گنا لشکر ہے، پھر اوپر سے ان کے پاس عزا بھی ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، رکو. کاغذ اور قلم اٹھایا، ایک نعرہ پیغمبر نے لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ کاغذ اسے اٹھا کے دیا اور کہا جاؤ یہ نعرہ تم لگاؤ جا کے لشکر کے سامنے. توجہ زان محترم. تو جو یہ کہتے رسول امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو میدان میں بھی بتا رہے ہیں لکھ کے، محراب میں بتا رہے ہیں لکھ کے، اب کیسے بتائیں تمہیں کہ رسول امی نہیں ہیں. بہت توجہ زان محترم. نعرہ لے کر پہنچا. نعرہ کیا تھا؟ اللہ مولانا لا مولا لکم. اس نے آگے نعرہ لگایا کہ اللہ مولانا لا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے جو ہمارا مولا ہے، اور تمہارے پاس مولا نہیں ہے. اب عزیزان محترم، لشکر کفار جانتا نہیں تھا کہ مولا کس شے کا نام ہے. وہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی سپر پاور ہے جسے یہ مولا کہہ رہے ہیں. تو معلوم ہوا مولا کو یا تو کافر نہیں سمجھ پاتے ہیں یا منافق نہیں سمجھ پاتے ہیں. اللہ مولانا لا مولا لکم، کہ ہمارے پاس مولا ہے اور تمہارے پاس مولا نہیں ہے. تو لشکر کفار گھبرا گیا. عرض یہی کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے دیکھا نعروں کا رول کتنا اہم ہے. میں نے عرض کیا تھا مجلس سے کیا جنگیں نہیں چلتی نعروں کے بغیر. نعروں کا اتنا اہم رول ہے اور اتنا اہم کردار ہے. یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں ناد علی پڑھیے.
یہ ہے نا ذہن محترم، تو یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تو آئیے وہیں واپس آتے ہیں جو گفتگو چل رہی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ شموئیل کے پاس قوم آئی اور کہا کہ سرکار آپ اپنا جانشین بنا دیں، کہ میں نہیں بنا سکتا، اس کے پاس اختیار ہے۔ درخواست کی، حکم آ گیا اور قوم کو لے کے میدان میں آ گئے۔ اب جب میدان میں آئے، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ توجہ، اب آیت آ گئی اور اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرا جانشین اور تمہارا حاکم طالوت کو بنایا ہے۔ بس جیسے ہی طالوت کا نام سنا قوم برانگیختہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، کہنے لگی یہ کون سی بات ہے، طالوت کو کیوں بنایا ہے اللہ نے آپ کا جانشین؟ ہم تو اسے حاکم نہیں مانیں گے۔ بھئی کیوں نہیں مانو گے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ اس کے پاس تو نہ زن ہے، نہ زمین ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ لشکر ہے، نہ فوجیں ہیں، سارا کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ اس کے پاس تو اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ آج کھانے کے بعد کل انہیں کھلا سکے۔ ہر روز کنواں کھودتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے لیے آذوقہ فراہم کرتے ہیں۔ تو ہم ایسے کو مولا نہیں مانیں گے، ہم ایسے کو آپ کا جانشین نہیں مانیں گے۔ کہ تم مانو نہ مانو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اسے ہی بنایا ہے اور یہی میرا جانشین ہے۔ تو قوم شموئیل میں کچھ دانشور لوگ تھے، ایجوکیٹڈ طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ، وہ سامنے آیا، اس نے کہا شموئیل دیکھو ہم ماننا تو نہیں چاہتے طالوت کو، کیوں؟ کیونکہ غریب آدمی ہے، یہ تو ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ایک غریب کو ہم اپنا حاکم کیسے مانیں؟ لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اب حاکم بدل نہیں سکتا، اللہ نے جس کو بنا دیا وہی رہے گا، تو اتنا حق تو ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں اتنا بتا دیجئے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے تمام سننے والوں کی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ اتنا بتا دیجئے کہ وہ کون سے کمالات ہیں، وہ کون سے صفات ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں ہم میں نہیں ہیں، اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہمارا حاکم بنایا ہے۔ اگر بات منطقی ہوئی، بات آپ نے دلیل کے ساتھ کی اور ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہم مان لیں گے۔ توجہ رہے، کیا کہا دانشور طبقے نے کہ ہم مان لیں گے، ہم انکار نہیں کریں گے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں جواب چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے کہ ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں جو طالوت میں لگے ہوئے ہیں اور ہم میں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان کو جواب دے دو، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ہم نے اس لیے طالوت کو تمہارا حاکم بنایا ہے کہ یہ تم سب میں سب سے زیادہ بہادر ہے، سب سے زیادہ عالم ہے۔ بھئی توجہ چاروں ذہن محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں امت مسلمہ کے خلیفہ بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، قرآن کے میزان پہ تول کے دیکھو، قرآن نے جو میزان منتخب کیا، خلافت کا جو معیار بنایا ہے، وہ دو چیزوں کو بنایا ہے کہ جانشین پیغمبر وہ ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جو سب سے بڑا بہادر ہو۔ پیغمبر اسلام کے بعد دیکھ لو کون سب سے بڑا عالم ہے، کون سب سے بڑا بہادر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ پیغمبر اسلام کے بعد دیکھو کہ کون ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، کون ہے جو سب سے بڑا بہادر ہے۔ اب میں دوسرے لوگوں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا مزاج خطابت نہیں ہے کہ ہم کسی پہ طنز کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں بالکل بھی ان کی نہ بہادری پہ کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کی علمی حالت پر، بلکہ کہوں علمی غربت پر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں صحیح اور شریف کتابوں میں میری گنہگار آنکھوں نے ضرور دیکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میدان احد میں جب کفار نے حملہ کیا تو وہاں جو اکابرین تھے، وہاں جو بزرگ تھے، ان کے نام بھی ان شریف اور صحیح کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ پہاڑ کی بلندیوں پہ جا کے اچھل رہے تھے اور فخر کر رہے تھے اس بات پر کہ ہم اپنی جان بچا کر محفوظ مقامات پہ آ گئے۔
بھائی توجہ ہے نا. تو یہ تو ان کی بہادری کا عالم ہے. اور علم کے مسئلے پر بھی میں کچھ نہیں کہوں گا. شریف اور صحیح کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے تو کبھی کہتے تھے بیٹی سے پوچھ لوں تو بتاؤں گا, کبھی کہتے تھے ان سے پوچھ لوں تو بتاؤں گا, پھر کہتے تھے اچھا جب کوئی نہیں بتا پاتا تھا تو کہتے تھے علی سے پوچھ لوں تو بتاؤں گا. بھئی توجہ ہے نا. اب یہ ان کی علمی غربت کا عالم تھا اور میدان جنگ میں ان کی بہادری کا عالم تھا, جو میں نے اشارتاً انہی کے ریفرنس سے, انہی کے حوالے سے عرض کیا آپ کی خدمت میں. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں ان کی بزدلی کے قصے یہاں سناؤں. توجہ, مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں ان کی بزدلی کے قصے یہاں بیان کروں, اور نہ مجھے یہ حق ہے کہ میں ان کی لا علمی کے واقعات یہاں سناؤں. لیکن ہاں مجھے یہ حق ضرور ہے کہ میں یہاں منبر پر علی کی شجاعت بتاؤں, میں یہاں منبر پر علی کے علم کا کیا عالم تھا بتاؤں. علی کی جب شجاعت کی بات ہوگی تو علی وہ شجاع ہے جس نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں 82 جنگیں فتح کی. 82 جنگوں کے فاتح کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور جب میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہوتے تھے تو کانہم بنیانہم مرصوص کی آیت علی کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ ہے علی کی شجاعت کا عالم. یہ ایک جملے میں عرض کروں کہ میدان خیبر میں علی نہیں تھے, 39 دن تک نہیں تھے. 40ویں دن آئے تو خیبر کو فتح کیا. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی علی کو اتنے طویل عرصے کے لیے اپنے سے دور نہیں رکھا. یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب 39 دن تک علی پیغمبر سے دور رہے. وہ مدینے میں رہے اور یہ خیبر میں رہے. لیکن عزیزان محترم, اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر نے علی کو وہاں کیوں رکھا 39 دن تک؟ خیبر میں نہیں تھے. اب اس کی خطیبانہ جو وضاحت کی جاتی ہیں وہ تو یہ کہ صاحب اس لیے علی نہیں تھے یہاں پر کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا شجاعت کا اظہار کرنے کا, تو اس لیے علی نے مدینے میں روک دیا تاکہ یہ لوگ بھی شجاعت کا اظہار کر سکیں. یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو علم ملا ہی نہیں تو ہم فتح کیسے کرتے, تو سب کو موقع ملے. تو یہ تو خطیبانہ باتیں ہیں. اب آئیے عزیزان محترم, حقیقت کیا ہے؟ کیوں پیغمبر اسلام نے علی کو وہاں چھوڑا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو یہودیوں کا لشکر تھا 10,000 کا لشکر تھا. قلعہ قموس ایک چھوٹا سا قلعہ نہیں تھا, اس کے اندر 7 قلعے تھے. ایک پورا علاقہ ہے, جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا, پورا شہر آباد تھا وہ, جس میں 10,000 تو فوج تھی اور تقریباً اتنے ہی یہودی آباد تھے. تو پیغمبر اسلام کو یہ خوف تھا, یہ خطرہ تھا کہ سارا لشکر جا رہا ہے خیبر میں حملہ کرنے کے لیے. سارا لشکر کتنا تھا؟ 1600 افراد تھے کل. توجہ چاہتا ہوں, اس میں سارا لشکر ہی آ گیا. صرف خالی بزرگ چھوٹ گئے تھے, بچے اور عورتیں, باقی سارے یہاں میدان جنگ میں تھے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1600. توجہ ہے نا. تو 1600 لوگ تھے, وہ یہاں آ گئے. اب یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, 10,000 کا تو لشکر ان کے پاس ہے, معلوم ہوا 2-3 ہزار کا لشکر انہوں نے مدینے میں بھیج دیا. تو جو ہمارے یہاں مسلمان چھوٹے ہوئے ہیں, جو بچے عورتیں بزرگ, وہ آ کے ان کو سب کو قتل نہ کر دیں. تو یہاں بھی کسی کا رہنا ضروری ہے. بھئی لشکر لے کے گئے تھے خیبر میں, علی کو چھوڑ کر آئے تھے مدینے میں, کیونکہ پیغمبر جانتے تھے علی کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے, پورے لشکر کا ہے. کہ اگر یہاں یہودیوں نے حملہ کر دیا تو انہیں ختم کرنے کے لیے علی اکیلے کافی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ تو ہے علی کی شجاعت کا عالم کہ پیغمبر علی کو فرد نہیں لشکر سمجھتے تھے. اب آئیے علم کا عالم کیا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. توجہ ہے نا, ممبر کوفہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جسے جو پوچھنا ہے پوچھو. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں. ان قریب کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. اور علم کا عالم کیا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب. علم کا عالم کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. توجہ ہے نا, یہ ہے علی کے علم کا عالم. اور پھر علی منبر کوفہ سے, بس آخری بات گفتگو تمام کر رہا ہوں, منبر کوفہ سے علی نے کیا کہا
सलूनी सलूनी, जिसका दिल चाहे जो पूछना चाहता हो मुझसे पूछ ले। अब पूछने वालों ने क्या पूछा सुनेंगे आप। एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, या अली, हम ये जानना चाहते थे कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। देखिए आप, इल्मी गुर्बत का आलम देखिए आप क्या है। अली कह रहे हैं कि मैं आसमान के रास्तों का इल्म रखता हूं, मुझसे जो चाहे पूछो। और पूछने वाले क्या पूछ रहे हैं कि अंडे कौन से जानवर देते हैं, बच्चे कौन से जानवर देते हैं। तो अजीज़ आने मोहतरम, ये सवाल बड़ा आसान सा है और हमारे अजीज़ तलबा मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि सवाल ये जब हम सुनते हैं ना, क्योंकि हमें इसका जवाब मालूम है इसलिए ये आसान लगता है। उन्हीं ने सवाल अपने एतबार से बहुत मुश्किल पूछा था, समझो, क्योंकि आपको जवाब मालूम है इसलिए आपको आसान लगता है, लेकिन सवाल बड़ा मुश्किल था। और उनका मकसद क्या था, उसके पीछे उनकी शातिराना जहनियत काम कर रही थी। मकसद ये था कि अली जब ये बताएंगे कि वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, एक तवील सिलसिला है, वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, एक तवील सिलसिला है। अली इसमें उलझ जाएंगे, नमाज का वक्त निकल जाएगा। हम कहेंगे, या अली, आपने तो अव्वल वक्त निकाल दिया। तवज्जो। और अगर जवाब नहीं देंगे तो हम कहेंगे, लीजिए, आप तो दावा कर रहे थे कि जो चाहे पूछ लो, और एक छोटे से सवाल का जवाब ना दे सके। तवज्जो। तो ये था उनका मकसद। मौलाए मुत्तकियान मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद का सुनो क्या सवाल किया है कि अंडे कौन से जानवर देते हैं, बच्चे कौन से जानवर देते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। 1400 साल पहले अली ने ये आफाकी हकीकत बयान की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हकीकत ज्यों की त्यों बरकरार है। भाई तवज्जो है ना, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई। फिर उसके बाद एक शख्स और खड़ा हुआ, कहने लगा, या अली, मुझे भी आपसे सवाल करना है। कहा, बताओ क्या पूछना चाहते हो। कहा, या अली, मैं ये पूछना चाहता था कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। भाई अभी तो ये सवाल पूछा गया है, दूसरा खड़ा हो गया वो भी यही पूछ रहा है। तो मौलाना ने कहा, अच्छा सुनो, सायल बदल गया, सायल नया है, तो अली नए साइल को पुरानी खैरात नहीं देता। तवज्जो तवज्जो, सायल बदला है, सवाल पुराना है, लेकिन जवाब नया दूंगा। मौलाना ने फरमाया, सुनो, जो जानवर चबाकर अपना चारा खाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो निगल कर खाते हैं वो अंडे देते हैं। तवज्जो रे। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ, या अली, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। मौला फरमाते, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहा, या अली, अंडे कौन से जानवर देते हैं, बच्चे कौन से जानवर देते हैं। फिर वही सवाल। तवज्जो रहे। तो मौलाए कायनात मुस्कुराए और कहा, सायल बदल गया, अली पुरानी खैरात नहीं देता, जवाब फिर नया देगा। तवज्जो। फरमाया, सुनो, जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो चारा चबा कर, तो चाहता हूँ, जो जानवर दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो जानवर अपने बच्चों को दाना चुगाते हैं वो अंडे देते हैं। तवज्जो। जो दाना चुगाते हैं वो अंडे देते हैं। उसके बाद सन्नाटा। अली कहते, पूछो, यही सवाल किसी और को पूछना हो तो पूछो। मजमे में सन्नाटा। 3 लोग सवाल कर चुके हैं, 3 बार जवाब पा चुके हैं, मजमे में सन्नाटा था। अली ने कहा, सुनो, खुदा की कसम, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, अगर तुम जिंदगी भर यही सवाल करते रहोगे अली हर बार नया जवाब देगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यह है अली के इल्म का आलम। बस अजीजों,
گفتگو تمام ہو گئی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تقریباً 1 گھنٹہ مجھے مجلس پڑھتے ہوئے ہو گیا. میں اتنی دیر پڑھتا نہیں ہوں، لیکن طلباء کی حوصلہ افزائی اور ان کی محبتیں اور آپ سب کو دیکھ کے مجھے اپنا جو بچپنا یاد آ جاتا ہے، اس لیے پھر کھو جاتا ہوں آپ کی محبتوں میں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بس گفتگو تمام ہو گئی عزیزوں. یہ ہے علی کے علم کا عالم. کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ. اب ایک جملے میں جنات کا بھی سن لیجئے کہ علی کے علم کا عالم کیا ہے. علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ پھر اسی منبر کوفہ پہ علی ہیں اور علی خطبہ دے رہے ہیں. مسجد میں ایک اژدہا آیا. جیسے اژدہا آیا مجمع میں انتشار پھیل گیا. اژدہا جس دروازے سے آیا تھا مسجد کوفہ میں آج بھی وہ دروازہ باب ثوبان کے نام سے منسوب ہے. اژدہے والا دروازہ موجود ہے آج بھی. آ گیا وہ، راستہ بنا. مولا فرماتے ہیں کہ ٹھہرو، گھبراؤ مت، تم پریشان نہ ہو، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. میں ابو طالب کا بیٹا تمہاری جانوں کی ضمانت لیتا ہوں کہ یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. تو یقین جانیے جو منتشر مجمع تھا سارا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. علی کی باتوں پہ کتنا یقین تھا لوگوں کو، توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں اب وہ آ گیا اژدہا، امام کی آگوش میں آیا، شانے پہ آیا، گوش مبارک کے قریب آیا، کچھ کہا اور کہہ کے اتر گیا. اتر کر چلا گیا. جب گیا تو لوگوں کی جان میں جان آئی. کہنے لگے یا علی یہ کون تھا، یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو امام نے فرمایا یہ اژدہا نہیں تھا، یہ قوم جنات کا سردار تھا. بھئی توجہ رہے، بات وہیں آ رہی ہے اور گفتگو تمام ہو گئی. کلا شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصا امام مبین میں کیا گیا ہے. عزیزوں مولا فرماتے ہیں یہ کون تھا؟ اژدہا تھا جسے تم دیکھ رہے تھے. لیکن دراصل یہ اژدہا نہیں تھا بلکہ یہ قوم جنات کا سردار تھا. یہ قبرستان سے سیدھا آ رہا ہے. کہ مولا قبرستان سے کیوں آیا؟ کہ اس لیے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور قوم جنات کا دستور یہ ہے کہ قوم جنات میں اپنے سردار کو اس وقت تک دفن نہیں کرتے جب تک نئے سردار کا انتخاب نہ ہو جائے. تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، قوم نے اسے اپنا سردار منتخب کر لیا. قبرستان میں اس کی سرداری کا اعلان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے باپ کو دفن نہیں کرنے دیا اور کہا ٹھہرو، تم نے مجھے سردار بنا لیا ہے لیکن میں امیر المومنین حضرت علی سے جا کے اپنی سرداری کی منظوری تو لے آؤں. توجہ چاہتا ہوں. تو علی کے پاس کس لیے آیا تھا کہ جو سردار قوم نے بنایا ہے اس کی تصدیق کر دیں، منظوری دے دیں. تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں عرض کروں مسلمانوں کی خدمت میں کہ جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو. جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی. جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی. اور نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے، ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم یہ وہ ہیں کہ جنہیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کو ان کی ضرورت ہے. تبھی تو امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کو ٹھکرا دیا تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ آج کی جو یہ تاریخ ہے، آج 2 معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن رخصت ہوئے کہ اس نے امام پر اتنا گہرا اثر کیا کہ جگر کے ٹکڑے دہن کے ذریعے باہر آنے لگے. خدا کی لعنت ہو جودہ بنت اشعث پر، اس ملعونہ نے میرے امام کو زہر دیا. روایت کے فقرے ہیں کہ جب زہر دے دیا گیا، اثر ظاہر ہونے لگا. گھر میں ام فروا تھیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جودہ بنت اشعث کے یہاں سے حضرت ام فروا کے یہاں آ گئے
اور جب حضرت ام فروا کے یہاں آئے تو قاسم 4 برس کا بچہ، ام فروا نے قاسم کو بلایا اور کہا بیٹا جاؤ زہرا کی حویلی میں اپنے بابا کی خبر شہادت بتا دو کہ اب وہ وقت قریب آنے والا ہے جب آپ کے بابا شہید ہونے والے ہیں، آپ کے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ قاسم 4 برس کا تھا، کس طرح سے جا کے بتائے پھپھیوں کو، کس طرح سے جا کے زہرا کی حویلی میں یہ خبر غم دے۔ جناب ام فروا نے قاسم کی آستینوں کو چڑھا دیا، قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا، کیونکہ عرب میں دستور تھا کہ اگر کسی بچے کا گریبان چاک ہے تو عرب سمجھ جایا کرتے تھے یہ بچہ یتیم ہونے والا ہے یا یتیم ہو چکا ہے۔ عزادارو روایت کی فقرے ہیں جب اس انداز میں قاسم زہرا کی حویلی میں آئے، گریبان چاک تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھی، جناب زینب کی نگاہ قاسم پہ پڑی، تڑپ کے کہتی ہائے میرا حسن، حسین میرے حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا، عباس آؤ، کلثوم آؤ، ام فروا کے یہاں چلو، حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا، زینب اجڑنے والی ہے، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ روایت کے فقرے ہیں حضرت امام حسین، جناب زینب، جناب کلثوم اور حضرت عباس، تمام بنی ہاشم حضرت ام فروا کے یہاں تشریف لائے۔ کیا دیکھا؟ روایت کے فقرے ہیں کہ حضرت امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دہن سے نکل نکل کر تشت میں گر رہے تھے۔ زینب نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا، کہا اماں آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے حسین کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، اماں کیا مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کے گر رہے ہیں؟ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت کے فقرے ہیں کہ جنازہ تیار کیا گیا اور امام حسن کا جنازہ بنی ہاشم لے کے چلے۔ اب راوی کہتا ہے کہ پہلا جنازہ ہے اس کائنات میں، کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس نہیں آتا۔ عزادارو زہرا کے لال کتنے غریب ہے کہ گھر سے جنازہ گیا تھا، سفید کفن تھا، لیکن جنازہ جب واپس آیا تو سفید کفن سرخ ہو چکا تھا، جنازے میں تیر بے بس تھے۔ بازادارو آخری جملہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ روایت کے فقرے ہیں جب جنازہ آیا بیبیاں حضرت امام حسن کے جنازے سے تیروں کو باہر نکال رہی تھیں۔ 4 برس کا قاسم ایک گوشے میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میرے بابا کے جنازے سے تیروں کو نکالا جا رہا ہے۔ قاسم خاموشی سے کھڑا ہوا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اب راوی کہتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں ماں ام فروا نے کہا تھا نا قاسم تم ابھی تک زندہ ہو، ابھی مقتل میں نہیں گئے، تو قاسم نے کیا کہا تھا؟ اماں اجازت تو دلا دیجئے، مجھے یاد ہے میں 4 برس کا تھا، اماں بابا کا جنازہ تیروں سے زخمی ہو کر گھر تو آ گیا تھا، اماں مجھے اجازت دلا دیجئے، مجھے قاسم نہ کہنا، میرا جنازہ اس لائق نہیں ہوگا، میرا لاشا اس لائق نہ ہوگا کہ اسے خیموں میں لایا جا سکے۔ راوی کہتا ہے یہ 2 بھائی حسن مجتبیٰ امام حسین دونوں کا تیروں سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ بآخری جملہ مجلس تمام ہو گئی، ایک کا لاشا تیروں پر تھا، ایک کے لاشے میں تیر تھے، اور قاسم کا لاشا جب آیا ہے تو اس لائق نہ تھا کہ اسے دیکھ کے ماں صبر کر سکے، تڑپ گئی، کہا ہائے حسن مجتبیٰ، اے حسن مجتبیٰ تمہارا لاشا اس لائق تو تھا کہ ہم اسے دیکھ سکے، لیکن ہائے میرا قاسم اس طرح پامال ہو گیا کہ قاسم تقسیم ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید مظفر حسین ابن نادر حسین، سیدہ جہاں آرا بیگم بنت عباس حسن مرحوم، سید مظفر آغا، سید رئیس آغا، سید یونس آغا مرحوم کو اصال فرما دیں۔